اب تک کتنے کیسز آپ ہینڈل کر چکی اور سب سے خوفناک کون سا تھا؟ ہمارے پاس اس وقت جو رجسٹرڈ زندہ بچی ہوئی بچیاں یا بچے یا کچھ مرد حضرات ہیں وہ 856 ہیں جو ٹھیک ہو چکے ہیں. جو ٹھیک ہو چکے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے والے تو کبھی ہو ہی نہیں پاتے. مطلب ان کا علاج ابھی بھی جاری ہے. 40 30 50 سرجریز ہوتی ہیں تو بھی آپ ان کو دیکھ کے کہتی ہیں بیچاری جل گئی تھی. یہ رویہ بھی ختم ہونا چاہیے. بیچاری وہ بیچاری نہیں ہے, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہمارا فرض ہے. تو ان بچیوں کو ہم معلوم ہوتا ہے ان تک پہنچتے ہیں, ان کا فری علاج کراتے ہیں. ان کو پھر علاج کے دوران اگر ان کے ہاتھ پاؤں کام کرنے لگ گئے, اگر ان کی گردن جڑی ہوئی ہے کھل گئی ہے, یا ہاتھ چل رہے ہیں, یہاں پہ جو کانٹریکچر ہے وہ ریموو ہو گیا, تو ہم ان کو کچھ نہ کچھ ہنر سکھاتے ہیں. تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائیں اور وہ اپنے ماں باپ کے اوپر بوجھ نہ بنے. ایسی بھی بہت سی بچی ہیں جنہوں نے جلایا وہ بھی تک ان کے پاس رہ رہی ہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ کمانے لگتی ہیں تو وہی لوگ جو ہیں وہ ان کا درجہ تھوڑا سا بلند ہو جاتا ہے. ایسی سکسیس سٹوریز کوئی شیئر کرنا چاہیں آپ؟ ہمارا جو ویب سائٹ ہے نا اس میں بہت سی بچیاں ہیں جنہوں نے کچھ نہ کچھ کر لیا ہے. یعنی ہماری بچیاں ایسی بھی ہیں جنہوں نے ڈیپلیکس کی فرینچائزز بھی لے لی ہیں جلائے جانے کے بعد, اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بعد, بیوٹی کا کورس کرنے کے بعد. تعلیم ہمارا میٹرک تک ہمارا مینڈیٹ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو اگر وہ پڑھنا چاہتی ہیں تو ان کو ہم میٹرک تک فری تعلیم دیتے ہیں. اس کے بعد وہ جب پروفیشنل اس میں جاتے ہیں تو ہم اپنے ڈونرز سے ریکویسٹ کرتے ہیں. سو ہماری 4 بچیاں نرس بن گئی ہیں, ہماری 2 بچیاں لوئر ہو گئی ہیں. اور جو کچھ 36-37 بچیوں کی شادیاں بھی ہوئی ہیں نارمل لوگوں کے ساتھ. وہ کوئی معذور بچے نہیں ہیں, لڑکے نہیں ہیں. تو میں کہتی ہوں سیلیوٹ ٹو دیم اینڈ ٹو دیئر فیملیز کہ وہ لوگ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں اور ان کو ایز انسان لے کر, اچھی لڑکیاں لے کے وہ ان کے واقعے کو اور حادثے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے ان سے شادیاں کرتے ہیں. ہمارے یہاں بیوٹیشینز بن چکی ہیں بچیاں. ہماری ڈیپلیکس کی اس وقت 80 برانچز ہیں پورے پاکستان میں. ان 80 برانچز میں اٹ از مینڈیٹری کہ وہاں پر اس علاقے میں اگر کوئی جلی ہوئی بچیاں موجود ہیں اور وہ کام کرنا چاہتی ہوں تو وہ وہاں پر اپنا کام کریں. ان کو سکھایا بھی جاتا ہے اور وہ وہاں سے کماتی بھی ہیں. جیسے ہی وہ کمانے لگتی ہیں اور اپنے گھر میں جا کے وہ پیسے دیتی ہیں تو وہ کہتے ہیں تو ساڈا پتر ہے. تو وہ جو ہے وہ بچی جو ہے وہ آٹومیٹکلی پھر وہ اپنی بچیوں کو بھی تعلیم دلواتی ہیں جس کا بھی ہم حصہ ان کے ساتھ شیئر اچھا کرتے ہیں. آپ نے 856 کا فگر بتایا اراؤنڈ, اگر اف آئی ایم ناٹ رانگ. آپ نے جب یہ ساری ایڈوکیسی بھی ظاہر کرنی پڑتی ہوگی, لیگل پروسیس سے بھی گزرنا پڑتا ہوگا, کرمنلز کے ہاتھوں ہی یہ نشانہ بنی ہوتی ہیں, کبھی کوئی تھریٹ فیس کرنا پڑا ہو؟ ہاں کامن. نہ کریں آپ, نہ لے کے جائیں پولیس اسٹیشن. شروع میں بہت جوش میں ہوتی تھی, میں خود ہی ان کے ساتھ پولیس اسٹیشن جا رہی ہوتی تھی. تو پھر کوئی فون آ گیا یا گولی پہ نام لکھا ہوا آ گیا تو میں نے کہا والد صاحب نے مجھے مشورہ دیا کہ دیر آر ادر پیپل ہو آر ڈوئنگ پرو بونو لیگل ان کے آفیسز ہیں, آپ ان کو وہاں پہ ریفر کریں. سو میں بڑی پیار محبت سے جو بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں, بیٹے آپ چاہتے ہیں کہ میں علاج نہ کراؤں تو وہ بھی نہیں کراتی. میں تو نہیں لے کے جا رہی ان کو. ہاں نہ لے کے جانا, وہ جو بھی گندی شندی باتیں کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اف یور نیت وچ اللہ تعالیٰ نوز اور آپ اس میں جمی ہوئی ہیں تو راہیں بھی اللہ تعالیٰ بہتر کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو بوجھ بھی اتنا ہی دیتا ہے جتنا آپ سہار سکتی ہیں. سو آئی ول کیپ ڈوئنگ اٹ ٹل دس میننس ان دس سوسائٹی از ایریڈیکیٹڈ, یہاں سے ختم ہو جائے. جو سزائیں جن بچوں کو ملنی چاہیے, ان لڑکوں کو, ان آدمیوں کو, وہ بھی بہت کم ہے. لیکن اگر وہ ان کا ڈیٹرنٹ قائم ہو جائے نا کہ اگر میں پھینکوں گا تو میں جاؤں گا جیل میں, تو ایکسکیوز می وہ اس سے بھی کمی ہو سکتی ہے. قوانین میں ترمیمات بھی ہوئی ہیں. میں نے ایک
کوئی 2 سال پہلے سندھ ہائی کورٹ میں پٹیشن ڈالی تھی ایک لڑکی کے ساتھ مل کے جس کا چہرہ جلا دیا تھا تیزاب کے ساتھ. احمد اقبال ان کا نام ہے. کہ تیزاب کی جو سیل ہے اس کے اوپر بھی پابندی لگنی چاہیے. پابندی نہیں مگر اس کی ریگولرائز کرنا چاہیے کیونکہ اچھے کاموں میں بھی تیزاب استعمال ہوتا ہے. تو اس کے اوپر 3 سال محنت کی تو وہ پاس ہو گیا. اب جب حالات ملک کے دوسرے اچھے ہوں گے، جب کوئی سنوائی اور کوئی ایسی چیزوں پہ